بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمد شہاب الدین غوری شہاب الدین سلطنت غوریہ کا دوسرا اور آخری حکمران تھا، جو 1202 عیسوی سے 1206 عیسوی تک سلطنت غوریہ کا حکمران رہا۔ سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کے تخت پر بیٹھا اور اس نے 567 ہجری میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر کے شہاب الدین محمد غوری کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لیے اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ 598 ہجری میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ فتوحات۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی فوجی کارروائیاں موجودہ پاکستان کے علاقے سے شروع ہوئیں اور وہ مشہور عالم درہ خیبر کی بجائے درہ گومل سے پاکستان میں داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ملتان اور اوچ پر حملے کیے، جو غزنویوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر اسماعیلی فرقے کا گڑھ بن گئے تھے۔ یہ اسماعیلی ایک طرف مصر کے فاطمی خلفاء کے ساتھ اور دوسری طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے قریبی تعلق قائم کیے ہوئے تھے۔ غور کے حکمران عام مسلمانوں کی طرح عباسی خلافت کو تسلیم کرتے تھے اور اسماعیلیوں کی سرگرمیوں کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ سلطان محمد غوری نے 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں ملتان اور اوچ دونوں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 575 ہجری بمطابق 1189 عیسوی میں محمد غوری نے پشاور اور 576 ہجری بمطابق 1182 عیسوی میں دیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیں۔ لاہور اس کے نواح کا علاقہ ابھی تک غزنوی خاندان کے قبضے میں تھا، جن کی حکومت غزنی پر جہاں سوز کے حملے کے بعد لاہور منتقل ہو گئی تھی۔ شہاب الدین محمد غوری نے 582 ہجری بمطابق 1186 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت کو بالکل ختم کر دیا۔ پرتھوی راج سے جنگ۔ لاہور اور پاکستان کو فتح کرنے کے بعد شہاب الدین نے بھیٹھنڈا کو فتح کیا، جو پہلے غزنوی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس وقت دہلی اور اجمیر کے ہندو راجہ پرتھوی راج کے قبضے میں تھا۔ پرتھوی راج نے جب یہ سنا کہ شہاب الدین نے بھیٹھنڈا کو فتح کر لیا ہے تو وہ ایک زبردست فوج لے کر، جس کی تعداد 2 لاکھ تھی، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلا۔ دہلی کے شمال مغرب میں کرنال کے قریب تلاوڑی کے میدان میں دونوں افواج میں خوب لڑائی ہوئی، لیکن شہاب الدین کی فوج تھوڑی تھی، اس کو شکست ہوئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ اس حالت میں ایک سپاہی ان کو بچا کر لے گیا۔ شہاب الدین کو اس شکست کا اتنا رنج ہوا کہ 1 سال تک اس نے عیش و آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ اس کے بعد ایک بڑی فوج جس کی تعداد 1,20,000 تھی، لے کر پچھلی شکست کا بدلہ لینے کے لیے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔
ادھر سے پرتھوی راج بھی بھارت کے 250 راجاؤں کی مدد سے تقریباً 5 لاکھ فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس مرتبہ بھی مقابلہ تلاوڑی کے میدان میں ہوا، لیکن شہاب الدین غوری کو فتح ہوئی اور ہندوؤں کو شکست، اور پرتھوی راج لڑائی میں مارا گیا۔ پرتھوی راج کو شکست دینے کے بعد شہاب الدین نے دہلی اور اجمیر بھی فتح کر لیا، اور اس کے سپہ سالار ملک محمد ابن بختیار خلجی نے آگے بڑھ کر بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ اس طرح پورا شمالی ہندوستان اور موجودہ پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہندوستان اور بنگال میں مسلم اقتدار کے بانی اور ایک بیدار معزز حکمران کی حیثیت سے شہاب الدین کا پایہ بہت بلند ہے۔ اس کی فتوحات محمود غزنوی کی لشکر کشی کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔ وہ محمود کی طرح کسی علاقے کو فتح کر کے واپس نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیتا تھا۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کر دی، اور اس طرح وہ کام مکمل کر دیا جو 500 سال قبل محمد بن قاسم نے شروع کیا تھا۔ شہاب الدین کے زمانے میں غیر مسلموں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان کھوکھر نامی ایک قوم آباد تھی، جن کے یہاں ایک مسلمان قید تھا۔ یہ مسلمان ان لوگوں کو اسلام کی خوبیاں بتاتا تھا، جسے وہ لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے تھے۔ ایک دن ان کے سردار نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مسلمان قیدی نے جواب دیا کہ اگر تو مسلمان ہو جا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا۔ کھوکھروں کے سردار نے جب یہ بات سنی تو اسلام لے آیا۔ مسلمان نے ایک خط کے ذریعے اپنی گفتگو کی اطلاع سلطان شہاب الدین کو دی۔ شہاب الدین نے اس کے جواب میں سردار کو انعام و اکرام سے نوازا اور علاقے کی جاگیر بھی اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل کھوکھر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، جن میں ایک دختر کشی بھی تھی۔ یہ لوگ عہد جاہلیت کے عربوں کی طرح لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ بری رسم بھی ختم ہو گئی۔ پاکستان میں بلوچستان کے پہاڑی علاقوں کے پٹھان بھی اس زمانے میں اسلام لائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوکیوں کے بعد خراسان اور ترکستان میں خازرم شاہی خاندان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ غوریوں کی اس خاندان سے مسلسل لڑائیاں رہتی تھیں۔ غیاث الدین کے بعد شہاب الدین کے زمانے میں بھی یہی لڑائیاں جاری رہیں۔ ان لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین 601 ہجری میں خورزوم تک پہنچ گیا، لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں کام آ گیا۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ محمد غوری فوراً پنجاب آیا اور بغاوت فروغ کی، لیکن بغاوت فروغ کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔